السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس. آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر اور کیونکہ آگے ہم بات کرنے والے ہیں قائد اعظم کی 14 نکات کی، ہم بات کرنے والے ہیں میثاق لکھنؤ کی، تو سب سے پہلے ہمیں اس ہستی کے بارے میں بات کرنی ہے جس کا نام محمد علی جناح ہے، جس کی کاوشوں سے یہ سارا کام ہو سکا. پونجا جناح کا ایک دبلا پتلا سا صاحبزادہ جس نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سندھ سے ہی حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وکالت کی غرض سے وہ لندن روانہ ہو گئے. 1893 میں وہ برسٹری کی ڈگری مکمل کر کے جب واپس آئے، اس کے بعد انہوں نے بمبئی کا رخ کیا اور بمبئی میں جا کر انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا. ان دنوں میں مسٹر محمد علی جناح کے جو والدین تھے انہیں کچھ حالات تھوڑے تنگ تھے، مگر مسٹر جناح نے ہمت نہ ہاری اور باقاعدہ طور پر آپ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور پھر آپ نے جو ہے باقاعدہ طور پر اپنا ایک نام بنایا. ایک مرتبہ آپ عدالت کے اندر موجود تھے اور آپ آرگومنٹ کر رہے تھے تو ایک جج نے کہا کہ مسٹر جناح آپ کسی تھرڈ کلاس جج سے بات نہیں کر رہے. تو مسٹر جناح نے پلٹ کے کہا کہ مسٹر جج صاحب آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے بات نہیں کر رہے. یہ مسٹر جناح کا کردار تھا، یہ ان کا کانفیڈنس تھا جو ان کے انداز میں بولا کرتا تھا. کانگریس کی ایک لیڈر نے کہا کہ ہمارے پاس 100 گاندھی اور 200 مولانا عبدالکلام ہوتے تو بھی جناب علی ہم جو ہیں وہ جناح کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اصل میں ان کا جو کال تھا وہ یہ تھا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 عبدالکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا. مسٹر محمد علی جناح تاریخ کے ان سنہرے لوگوں میں ہیں جو شاید کبھی صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں. بہرحال اب آپ نے 1904 میں کانگریس کے ایک جلسے میں، کانگریس کی جو 20واں اجلاس تھا اس کے اندر آپ نے جو ہے جا کے شمولیت اختیار کی اور آپ نے باقاعدہ اپنی سیاست کا آغاز کر دیا. 1906 کے اندر آپ نے کانگریس کو جوائن کر لیا اور آپ کانگریس کے ساتھ چلتے رہے. پھر 1913 کے اندر مسٹر مولانا محمد علی جوہر اور کچھ مسلمان لیڈران نے آپ کو کہا کہ آپ کو مسلم لیگ کی جانب آنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ٹائم تک مسلم لیگ کو نوابوں کی جماعت کہا جاتا تھا. مسلم لیگ کے اندر سارے بڑے بڑے امراء موجود تھے تو ان کا خیال یہ تھا اس ٹائم پر کہ مسلم لیگ امیروں کی جماعت ہے. تو مسٹر جناح جو ہے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ساتھ چلتے رہے اور آپ مسلم ہندو اتحاد کے بہت بڑے دائی تھے. آپ چاہتے تھے کہ مسلمان ہندو قریب آ جائیں کیونکہ آپ کو پہلے شروع میں لگتا تھا کہ اگر یہ دونوں قومیں قریب آ گئیں تو یقیناً آج جو مسلمان ہیں وہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، گوروں سے آزادی حاصل کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے میثاق لکھنؤ کروایا جس میں آپ نے مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کانگریس کے اور مسلم لیگ کے جو مطالبات تھے وہ پیش کیے گئے. لیکن جنگ آزادی کی فتح کے بعد جنگ عظیم کی فتح کے بعد برطانیہ اپنے جو تمام وعدے تھے ان سے مکر گیا. اس کے بعد مسٹر گاندھی نے ایک تحریک چلائی جو کہ ترک موصلات کے نام سے چلائی گئی اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف تحریک چلانی ہے. تو جس پہ مسٹر جناح نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ تحریک نہ چلائیں اور بعد میں وہ تحریک بری طریقے سے ناکام ہوئی. اس کے بعد جس ٹائم پر پنڈت جواہر لال نہرو نے جو اپنی تجاویزیں جو انہوں نے اپنی جو نہرو رپورٹ پیش کی تھی اس کے جواب میں آپ نے باقاعدہ طور پر جو اس کو جواب دیا اور اس کے جواب میں آپ نے 14 نکات پیش کیے. آپ نے باقاعدہ طور پر گول میز کانفرنس میں شرکت کی جو 1930 میں منعقد ہوئی اور اس میں علامہ اقبال بھی آپ کے ساتھ تھے
اور علامہ اقبال نے باقاعدہ طور پر خطبہ الہ آباد میں یہ واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں پر وہ باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کو اسلام کے عقائد کے مطابق گزار سکیں. اور یہی وجہ تھی کہ مسٹر جناح اور مسٹر اقبال ایک دوسرے کے قریب آتے رہے اور آپ ایک دوسرے سے مشاورت کرتے رہے اور آپ مسلمانوں کے حقوق کی بہتری کے لیے سوچنا شروع ہو گئے. لیکن قائد اعظم اس ٹائم تک یہ جان چکے تھے کہ مسلم اور ہندو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر آپ برداشتہ ہوئے اور آپ واپس لندن چلے گئے. 1933 میں مسٹر لیاقت علی خان جو ہیں وہ آپ کے پاس گئے اور انہوں نے آپ کو منانے کی کوشش کی اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں ان کی قیادت کریے. پھر علامہ اقبال نے بھی آپ کو کافی زیادہ خطوط لکھے. علامہ اقبال بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ واپس آئیے، ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے. 1934 میں جو ہے باقاعدہ طور پہ آپ واپس آ گئے. اور یہ جو اکثر بات یہ کہی جاتی ہے، اکثر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح کو رسول اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوا کہ وہ واپس آئیں. بہرحال وہ اس کے بارے میں کبھی پھر بعد میں بات کریں گے. تو مسٹر جناح واپس آ گئے اور آپ نے مسلم لیگ کو منظم کیا. 1935 میں آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ مسلم لیگ کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کریں اور مسلم کو ایک نئے طریقے سے لے کر چلیں. اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جو نظریہ جو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، تو آپ نے کہا کہ یہ دو قومی نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، وہ وہی نظریہ ہے جو قرآن کا نظریہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تو پاکستان اس ٹائم بن گیا تھا جس ٹائم پر یہاں پر پہلے شخص نے اسلام قبول کیا تھا. تو بات جناح کے عزم کی تھی کہ جناح کا عزم کتنا پختہ تھا. حالانکہ آپ بیچ میں بیمار بھی رہے، آپ پر کئی قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے. بہرحال 1940 کی جو قرارداد پیش کی گئی، جو قرارداد لاہور کہا جاتا ہے، اس کے بعد صرف 7 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا. لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے جب الیکشن ہوئے 93 1944 کے جو الیکشن ہوئے، تو اس کے اندر بھی مسلمان قائد اعظم کی جو ذہانت تھی اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں اچھی خاصی تعداد کے اندر نامزد ہوئے. اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ جناح ایک خاص قسم کی پرسنالٹی تھے اور اس طرح کی پرسنالٹیاں کبھی پیدا نہیں ہوا کرتی. باقاعدہ طور پر علامہ اقبال نے بھی ایک مرتبہ مسٹر جناح کو خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے مسلمانوں کو ایک خطے کی ضرورت ہے جہاں پر اپنی پریکٹس کر سکیں، جہاں پر اسلام کا جو ہے وہ کی جو ہے خدمت کر سکیں، اور وہ ہندوستان میں مشترکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے اس طرح نہیں ہو سکتا. بہرحال تو مسٹر جناح جو ہیں ایک مرتبہ وہ ایک کالج میں خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو نوجوان اٹھا اور اس نے ان کے کہا کہ مسٹر جناح آپ کیسے دو بھائیوں کو الگ کر سکتے ہیں، آپ کیسے ہندوستان کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو مسٹر جناح تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، جس پر حال کے اندر باقاعدہ یہ شور ہو گیا کہ شاید کوئی جناح کو جو ہے بچے نے چپ کرا دیا، مگر ایسا نہ تھا. مسٹر جناح کھڑے ہوئے ڈائس پر اور کہا کہ ایک گلاس پانی لے کر آئیے. وہ پانی لایا گیا. مسٹر جناح نے آدھا گلاس خود پی لیا اور اس ہندو لڑکے کو بلایا اور کہا کہ یہ آدھا گلاس پانی پی لیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پانی جھوٹا پانی کیسے پی سکتا ہوں، آپ مسلمان ہیں اور میں ہندو. آج اتنی دیر میں آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور آپ نے اسے کہا پانی پی لے، تو وہ لڑکا پانی پی گیا. تو آپ نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے تو ہم ایک ساتھ رہ کہہ سکتے ہیں، اور بس یہی فرق ہے آپ میں اور ہم میں. تو مسٹر جناح ایک بڑی ذہین پرسنالٹی، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا جو 20ویں صدی کا سب سے بڑا راز ہے وہ بھی مسٹر جناح کی بیماری تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ جناح بیمار ہے تو شاید میں پاکستان کو آزادی نہ دیتا. لیکن جناح نے اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا، اور البتہ اس ٹائم پہ ٹی بی سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ایک تھی. تو جناح اس حالت کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے لڑتے رہے. تو مسٹر جناح کو ہماری طرف سے خراج تحسین، ان کو ہمارا سلام، اور انشاءاللہ آگے 14 نکات پر مساق لکھنؤ میں بات کی جائے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی، کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو.